السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پیرنٹس اور ہمارے محترم اساتذہ کرام۔ سب سے پہلی بات تو جو میں گزارش کرنا چاہوں گا، ایجوکیشن ریفارمز اور ہمارا باضابطہ طور پر یہ پہلا ویڈیو ہے۔ آپ نے ظاہر ہے کہ تھمبنیل سے بھی جان لیا ہوگا، میں نے تھمبنیل کے اوپر اسپیسیفکلی اپنا جو وال پیپر ہے اس کے اوپر بھی اپنی سنیپ لگائی ہے، نام لکھا ہے، ساتھ میں آپ نیچے اس کا کیپشن دیکھ سکتے ہیں۔ کیپشن بلکہ دو ہیں، آپ اگر اس کا نیچے فٹ نوٹ دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا، پبلک سروس چینل۔ سو واٹ از پبلک سروس؟ بیسیکلی اس چینل کو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے۔ ویسے تو یہ کہ پیرلل طور پر جو ہے نا میرا ایجوکیشن اور چینلز کے حوالے سے کام چل رہا ہے۔ میں اب زیادہ تر جو کام کر رہا ہوں وہ آن لائن ریکارڈنگز اور اسی چیز کو لے کے چلتا ہوں، تاکہ ہمارے ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں کے معاملات ظاہر ہے جو ہم لوگوں نے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوتا ہے، اساتذہ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، پیرنٹس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں میری کوشش ہے کہ جناب اس چیز کو آن لائن ریکارڈڈ فارم میں لے کر آیا جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو ان اسپیسیفک نہیں مطلب ایڈریس کرتے، کیونکہ اب فرض کریں کہ میں کسی ایک بچے کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کر رہا ہوں، تو وہ بات تو اس کی حد تک جا کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو اس بچے کا میٹر ہوتا ہے نا، وہ ان جنرل بہت سے بچوں کا میٹر ہوتا ہے۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی پیرنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی ادارے میں بیٹھ کر، کسی بھی ریفرنس سے، کسی بھی کیپیسٹی میں، تو وہ چیزیں اور بھی بہت سے لوگوں کا ایک ایشو بن سکتی ہیں، ہوتی ہیں۔ تو پھر اس طرح کے پلیٹ فارم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ایک جنرل پبلک تک پہنچائی جائیں، تاکہ ظاہر ہے اگر ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی سجیشن سے، میں ہمارے کا لفظ کولیکٹیولی یوز کر رہا ہوں، یعنی جتنے بھی اساتذہ کرام، میں تو خیر اپنے آپ کو کسی کیٹیگری میں نہیں سمجھتا، بہت ناچیز اور حقیر سی چیز ہوں، لیکن میں اسے گزارش یہ کروں گا کہ ہم جیسے لوگ جو ایجوکیشن سے وابستہ ہیں اور کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی کام سر انجام دے رہے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے، کسی ادارے سے منسلک ہیں، خواہ ہم نے اپنا ادارہ کھولا ہوا ہے اس میں کام کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے طور پر کچھ نہ کچھ ریفارمز لے کر آئیں۔ اب ریفارمز کیا ہوتی ہیں؟ اگر ویسے تو ڈکشنری میننگ میں دیکھیں تو اصلاحات کو کہتے ہیں۔ اصلاحات کیا ہوتی ہیں؟ اب اصلاحات کے کئی مفہوم نکلتے ہیں اگر مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن میں اس کو ایک ہی کانٹیکسٹ میں جو ہے نا یوز کروں گا اپنے چینل کے حوالے سے، اور وہ ہوگا صرف تنقید نہیں کہ تنقید برائے تنقید، بلکہ وہ ہوگا اصلاح۔ اصلاح یعنی کہ اب وہ اصلاح جو ہوتی ہے نا، وہ صرف مطلب اب یہاں پر صرف اسٹوڈنٹس کی اصلاح نہیں ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف بچوں کی اصلاح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اساتذہ کرام جو پہلی چیز جس پر وہ فوکس کرتے ہیں اور جس پہلی چیز پر ان کا مین ایمفیسس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچوں کی اصلاح یا بچوں کی کریکشن یا درستگی۔ بچہ ان کے پاس پڑھنے جاتا ہے، وہ اس کو پڑھاتے ہیں، بلکہ میرے خیال سے کچھ اساتذہ تو ایسے بھی ہیں جو شاید اصلاح کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور وہ صرف اور صرف جو ہے نا کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ مطلب ان کو سے پڑھائیں، تعلیم کی حد تک ہوتی ہے، ان کے کورس سے ریلیٹڈ، اور ان کو کورس ختم کروایا جائے، پڑھایا جائے، اور دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے، استاد کا جو پرائمری کام ہے وہ یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کے اندر ریفارمز لے کر آنا بھی ایک استاد کی ذمہ داری ہے، بچے کو یہ بتانا کہ جو سبجیکٹس آپ پڑھ رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے۔ آپ کی جو پریکٹیکل لائف آنے والی ہے، جس میں آپ آج نہیں تو 2 سے 4 سال کے بعد یا 5-6 سال کے بعد داخل ہو جائیں گے، تو پھر اس کے اندر آپ کو ان سبجیکٹس کی کیا اہمیت ہوگی، کہاں پر کام آئیں گے، کہاں آپ کو ان کی یوٹیلائزیشن یا اپلیکیشن کا پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے بحیثیت ایک انسان کے، بطور ایک اسٹوڈنٹ یا ایک شاگرد کے، تو آپ موجود ہیں میرے پاس، اور آپ میرے پاس آئے ہیں بطور شاگرد کہ آپ مجھ سے عزت سے بھی بات کریں۔ اب اگر میں میل ہوں تو مجھ سے وہ سر کر کے بات کریں، کوئی فیمیل ہے اس کو میم، مس، میڈم کچھ بھی کہہ کر بات کریں، تو عزت صرف یہ نہیں ہے، رسپیکٹ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے اندر بھی آپ کا ایک کردار ہے جو بطور ایک انسان کے آپ کا ہو سکتا ہے۔ تو اس انسان کے کردار کو اپنے کس طرح لے کے چلنا ہے، اور باقی معاملات میں بھی بچوں کو بہت سی چیزیں سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو سکھانی چاہیے، اور یہ ریفارمز بھی ظاہر اساتذہ لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ بچے کا جو انفلوئنس ہے، جو بچے کی زندگی کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے، وہ 2 شخصیات کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں،
جو اس کے بایولوجیکل پیرنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے والدین، اس کے ماں باپ، اور اسی طرح اس کے جو روحانی جو ماں باپ ہیں، ظاہر ہے جو اسپریچول جن کو ہم پیرنٹس کہتے ہیں. اگر عورت استانی ہے تو وہ ماں ہوگی، ماں کا درجہ رکھے گی. اگر مرد استاد ہے تو وہ باپ کا درجہ رکھے گا، روحانی باپ کا درجہ رکھے گا. تو ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اور ان کی گہری چھاپ ہوتی ہے ایک بچے کے اوپر. اور کسی بھی بچے کی زندگی یا اس کا رہن سہن، اس کا نشست و برخاست جس کو ہم کہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، اس کے معاملات، اس کے گفتار، ان سب چیزوں سے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اس کے والدین کی تربیت کیسی ہے، اس کے اساتذہ کی تربیت کیسی ہے. میں تربیت کے اوپر بات کروں، میں تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ویسے بھی ایجوکیشن ریفارمز کے چینل کے اوپر میرا پہلا ویڈیو ہے. میں بالکل ان کو لیکچر سے ہرگز کبھی تشبیہ نہیں کروں گا. آپ بھلے اس کو لیکچر سمجھ لیں یا جو مرضی. تو انٹروڈکٹری جو نوٹ ہے یا ویڈیو کے طور پر تو میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں. اس میں میرے چینل کا بھی انٹروڈکشن شامل ہو چکا ہے کہ یہ چینل بنانے کا مقصد کیا ہے. اس کے اندر انشاءاللہ تعالی میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کروں گا، بچوں کے حوالے سے، ان کے پیرنٹس کے حوالے سے، پھر اوبویسلی ہمارے اساتذہ، ہمارے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کا سسٹم، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا نصاب، اس کے علاوہ پھر ایسے بہت سارے اساتذہ کرام. تو مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو تنقید کر کے نیچا دکھانا، کسی کی توہین کرنا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ میں پھر اگین یہی بات کروں گا، ریفارمز لانا میرا مقصد ہوگا. اور میرا، اب میں یہاں لفظ میرا اس لیے استعمال کروں ایز این انڈیویجول، جو میری کاوش ہے، اور جہاں ہمارے کا لفظ استعمال کروں گا وہاں ایز اے ہول میں بات کروں گا کمیونٹی کی، کہ جہاں پر تمام اساتذہ کو ایک کام کرنا چاہیے اور وہ کر بھی رہے ہیں. بہت سے اساتذہ کر بھی رہے ہیں، بہت سے اساتذہ کو کرنے کی ضرورت ہے.